مظلوم خاتون رو رہی ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہیں. اس خاتون کا یہ لباس پہننا بھی مناسب نہیں تھا. موبائل میں تو سر اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، آپ کے لیکچرز بھی آتے ہیں موبائل میں. جو چیز انسان کو فیسینیٹ کرتی ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے. ہمارا معاشرہ بیسیکلی مولا جٹ اور نوری رت فیم معاشرہ ہے. مذمت کے ساتھ ساتھ سر صرف کام نہیں چلے گا. اسٹریٹ جسٹس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں. 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال احمد. ناظرین، لوگ علم اور علماء سے دور اور جہالت کی بھرمار کے سبب جو دل میں آئے کر گزرتے ہیں اور پھر اسے دین کا نام دے کر نہ صرف دین متین بلکہ علماء کرام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. اسی طرح کی ایک نظیر لاہور کے علاقے اچھرا میں دیکھنے کو ملی، جب ایک خاتون عربک رسم الخط میں چند کلمات پرنٹڈ لباس پہن کر بازار میں نظر آئیں تو ایک جتھے نے انہیں گھیر لیا اور جہالت کی بنا پر اس عربک رسم الخط کو قرآن پاک کی آیت سمجھتے ہوئے توہین مذہب کا الزام جڑ دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ توہین مذہب کا الزام لگا دینا اتنا آسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم گزشتہ روز ہونے والے واقعے کی مذمت کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پاکستانی معاشرے اور پاکستانی عوام کے لیے ایک دھبے کی صورت رکھتے ہیں اور کسی بھی صورت میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک آپ کا سوال ہے بلاسفیمی کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاسفیمی سے متعلق معاملہ پاکستان کے ان معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے جو اتنی آسانی کے ساتھ الزام نہیں لگایا جا سکتا. اس کے لیے باقاعدہ تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے لیے باقاعدہ تفتیش کی ضرورت ہے. تو عامت الناس گزشتہ کئی واقعات کے اندر یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ جتھوں کی صورت میں یا موب جب جسٹس کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موب جسٹس کسی معاملے کا، کسی واقعے کا حل نہیں ہے اور نہ ہی وہ صحیح انصاف کر سکتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ مظلوم خاتون رو رہی ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہیں، وہ چیخ رہی ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، برائے مہربانی مجھے جانے دیں، جبکہ جو موقع ہے، جو جتھا ہے، وہ ان کی جان کو آیا ہوا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جو جہالت کی بنا پر توہین مذہب اور گستاخی کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، ان کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ بلاسفیمیس میٹر ایک بہت اہم معاملہ ہے. اس میں اس بات کو جاننا ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کے زبان سے یا جیسٹر سے یا اس کے عمل سے کوئی توہین مذہب کا واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور توہین مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو توہین مذہب یا تو کتاب کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یا شخصیات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یا شاعر کے حوالے سے ہو سکتی ہے. یہ تین چیزوں کے اوپر توہین مذہب ہوتی ہے اور ہماری آئین نے ان تینوں کے حوالے سے الگ الگ سزاؤں کا تعین کیا ہوا ہے اور تمام کے بارے میں سزا ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے. شخصیات کے بارے میں اور ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مظلوم ہے وہ معافی مانگ رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر بہتان تراشی کی، توہین مذہب کا غلط الزام لگایا، ابھی تک انہوں نے معافی تو دور ہے، ابھی تک اپنے جرم کا، اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی معافی کے بجائے کیا ان لوگوں کی معافی آنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، جب آپ موب کی طرف سے اس قسم کا واقعہ دیکھتے ہیں تو کوئی معافی مانگنے کے لیے آگے نہیں آئے گا. وہ شاید اس بات پہ معافی مانگ رہی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں پاکستان کے اندر موجود ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، میں جاہلوں کے اندر موجود ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، میں ایسے لوگوں میں موجود ہوں جنہوں نے لوگوں کی جانوں کو انتہائی آسان بنا لیا ہے، جانوں سے کھیلنا مذہب کے نام پہ. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ واقعات ہمیں کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں. سیالکوٹ میں بھی ایک سری لنکن شہری کو مار دیا گیا، فیصل آباد میں بھی یہ واقعات پیش آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا علماء کرام اپنا وہ رول سوسائٹی میں ادا کر پا رہے ہیں کہ وہ یوتھ کو، جو ینگسٹرز ہیں یا وہ لوگ جو جہالت کی بنا پر ان واقعات میں ہتھ کنڈے بنتے ہیں، کیا ہم ان کی موبلائزیشن کے لیے علماء کرام نے اپنا رول ادا کر دیا ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، ہماری یوتھ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سوری ٹو سے. کس کے ہاتھ میں پھر؟ یوتھ جو ہے وہ اس موبائل اور اس سوشل میڈیا کے زیر اثر ہے جو کہ ان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. موبائل میں تو سر اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، آپ کے لیکچرز بھی آتے ہیں موبائل میں. ہمارا معاشرہ بیسیکلی
مولا جٹ اور نوری رت فیم معاشرہ ہے، اور یہ اسی قسم کے کرداروں کو پسند کرتا ہے، بھلے سے وہ عام زندگی کے کردار ہیں یا بھلے سے وہ علماء کے روپ کے اندر ہیں یا بھلے سے وہ سیاستدانوں کے اندر ہیں۔ تو یہ جو ہماری سائیکی ہے معاشرے کی، یہ اس مولا جٹ اور نوری رت کے زیر اثر سے یا اس کی اثر پذیری سے ابھی تک باہر ہی نہیں نکل پائی ہے۔ وہ رسم الخط جو اس لباس کے اوپر پرنٹ تھا، وہ رسم الخط عین قرآن مجید کے رسم الخط سے بھی میچ کرتا ہے، تو کیا آپ اس طرح کے رسم الخط کو جائز قرار دیتے ہیں کہ کیا اس طرح اس کو پہننا جائز ہے، یا اس سے بچنا بہتر ہے کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسم الخط اور خاص طور پر جو عربی رسم الخط ہے، جو قرآن کریم کا رسم الخط ہے، وہ اس طرح انسانی لباسوں پر نہیں ہونا چاہیے، اس سے احتراز، اس سے بچنا چاہیے۔ کیلیگرافک کلودنگ مناسب نہیں ہے، تو پھر اس خاتون کا یہ لباس پہننا بھی مناسب نہیں تھا، اور خاص طور پر ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر اکثریت ان پڑھوں کی ہے، اکثریت ایک یوٹوپیا کی کیفیت کے اندر رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ یہ تیار رہتے ہیں کہ کوئی گستاخی مذہب کا واقعہ ہو تو ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ شاید لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ گستاخی مذہب کے اس طرح کے واقعات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے سے جنت کھری ہو جاتی ہے۔ یہ تو تحقیق اور تفتیش کا معاملہ ہے، یہاں پہ الٹا جنت کی بجائے جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ مذمت کے ساتھ ساتھ صرف کام نہیں چلے گا، آپ کیا ان کے بارے میں کوئی اسپیشل فتویٰ جاری کرنے والے ہیں کہ اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے؟ دیکھیے، پہلا سٹیپ تو مذمت ہی ہوتا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کو پہلے ثابت کیا جائے، اور ثابت کرنے کے بعد اس کی انٹینشن کا ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی سزا کا تعین کیا جائے۔ تو اور سزا بھی ریاست کے چنیدہ افراد دیں گے، ہر بندے کو، ہر کس و ناقص کو کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اٹھے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اور سزا دینے کے اوپر شروع ہو جائے، چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے وہ ہجوم ہے، چاہے وہ موب ہے۔ کسی بھی صورت میں اسٹریٹ جسٹس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔